مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج جو ہم خدا کا کلام سیکھنے والے ہیں، یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے میری انفارمیشن کے مطابق اس ٹاپک پہ کلام سنایا ہی نہیں جاتا، اگر سنایا جاتا ہے تو بہت ہی کم سنایا جاتا ہے، اور وہ ہے تثلیث۔ تثلیث یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اور اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے خدا کے پاک روح کی رہنمائی کا ہونا، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا اور خدائے پاک روح سے کہنا کہ تو میری مدد کر، کیونکہ انسان اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے کلام کے بھیدوں کو نہیں سیکھ سکتا، اور خاص طور پر تثلیث کا جو ٹاپک ہے اس کی بابت۔ تثلیث مسیح ایمان کا بنیادی اور روحانی راز ہے یا بھید ہے، اس کو ہم بھید کہہ سکتے ہیں، جو خدا کی ذات کی گہرائیوں کو بیان کرتا ہے۔ بائبل کے مطابق خدا ایک ہے اور وہ 3 اقنوم رکھتا ہے یا 3 اقنوم میں ظاہر ہوتا ہے۔ اقنوم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو انگلش میں پرسن کہتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہے کہ جو تثلیث ہے یہ خدا کی 3 شخصیات کو، 3 اقنوم کو بیان کرتا ہے۔ خدا، ٹھیک ہے، اور بیٹا اور روح القدس، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم جب بھی رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس بات کو ہم ایمان کے ساتھ دہراتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ آج میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں اور خدا پاک روح کی موجودگی میں ہم اس بھید کو سیکھیں گے کہ کیسے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں بہت کم سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم خدا کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا ایک ہے، اور اس کے لیے اگر ہم استثنا 6 باب اس کی 4 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، استثنا 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خدا واحد ہے، خدا ایک ہی ہے، اور خدا نے یہ بات اسرائیلیوں کو ظاہر کی۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے، یسعیاہ 45ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ آمین۔ اب دیکھیے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لیکن اس سے پیچھے ہمیں تثلیث کے کئی ثبوت ملتے ہیں۔ یسعیاہ کی کتاب سے پیچھے جب خدا نے کائنات کو خلق کیا تو خدا نے خود یہ فرمایا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی مانند بنائیں۔ خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ استثنا میں خدا کہہ رہا ہے، سننا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ بات
ثابت کر رہی ہے کہ تثلیث جو ہے اس میں 3 شخصیات ہیں۔ تخلیق کے کام میں خدا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم، وہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا اکیلا نہیں ہے۔ اور پیدائش کی کتاب کے شروع میں ہی ہم پڑھیں تو وہاں پر خدا تو کام کر رہا ہے، لیکن خدا کی روح کی بھی بات آتی ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہاں پر بھی خدا کی روح نظر آتی ہے۔ پھر یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ خداوند ایک ہی ہے، یسایا کی کتاب میں کہہ رہا ہے، لیکن یسایا کی کتاب سے پیچھے آپ دانیل کی کتاب میں چلے جائیں تو آگ کی بھٹی میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ بادشاہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے کتنے پھینکے تھے تو نظر کتنے آ رہے ہیں؟ تو چوتھے کی صورت کیسی ہے؟ الہ زادہ کی سی ہے، یعنی خدا کے بیٹے کی سی ہے۔ اور خدا کا بیٹا، آپ دیکھیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی خدا ہوں۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ صرف جس کو ہم 25 دسمبر منا کے کرسمس مناتے ہیں، یسوع اس دن میں ہی نہیں آیا ہے۔ یسوع تخلیق کے کام میں بھی موجود ہے، یسوع آگ کی بٹیوں میں بھی ہے، یسوع شیروں کی مان میں بھی ہے، یسوع ازل سے باپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کی بابت بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ تو ہم کیا کہیں کہ خدا جو ہے اس کے ساتھ جو 3 شخصیات ہیں وہ کوئی 3 خدا ہیں؟ وہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ ہم اس بید کو بھی سیکھیں گے کہ کیوں 3 نظر آتے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں، ہم اس کو بھی سیکھیں گے۔ ہم نے ان حوالہ جات میں سے دیکھا کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی شخصیات ہیں وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی بیٹا بھی پرانے عہد نامے میں کام کر رہا ہے، روح القدس بھی کام کر رہا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح القدس کا صرف نزول جو ہے وہ عید پینتیکوست کے روز ہوا تھا۔ روح القدس پرانے عہد نامے میں ماضی میں بھی کام کرتا تھا، اور جز وقتی کچھ دیر کے لیے روح القدس آتا تھا اور کام کر کے تو واپس باپ کے پاس چلا جاتا تھا جہاں سے صادر ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے سمسون نے کیا دعا کی تھی؟ سمسون نے یہی دعا کی تھی کہ مجھے ایک بار میرے مرنے سے پہلے روح القدس کی قوت عطا فرما دے تاکہ میں ان سے ایک بار بدلہ لے لوں۔ تو لکھا ہے خدا کا روح جو ہے اس پر آتا ہے، اور وہ بہت بڑے اسٹیڈیم کے پلروں کے درمیان کھڑا تھا، اور روح کی حضوری کے سبب سے اس نے دونوں پلر پیچھے دھکیل دیے، اور کیا ہوا؟ ساری بلڈنگ، سارا اسٹیڈیم جو ہے، بادشاہ بھی بیٹھا تھا، سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سارا اسٹیڈیم جو ہے گر گیا۔ اور جتنے اس نے اپنے جیتے جی مارے تھے اس سے کہیں زیادہ اس نے اپنے آخری دن میں لوگوں کو مار دیا تھا، کیونکہ وہ اندھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گرم سلاخیں لگا کے اس کو اندھا کر دیا تھا، اور اس کو اسٹیڈیم میں لایا جاتا تھا کہ ہمارے لیے تماشا کرو۔ تو خدا کا روح پہلے بھی کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی یسوع سی نظر آتا ہے، خدا تو ہے ہی ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ یسوع کہاں سے آ گیا، روح القدس کہاں سے آ گیا، اور لوگ ہمارے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ تثلیث کیا ہے، ہمیں سمجھائیں، کیا آپ 3 خداؤں کو مانتے ہیں؟ تو ہمیں غیر قوموں کو سمجھانے کی تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مسیحی لوگوں کو بھی آسانی سے اس بات کو سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ تثلیث کا بھید جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے۔ نمبر 2، ہم نے خدا کی بابت چند بڑے شواہد بائبل مقدس میں سے دیکھے کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے، اور یسوع مسیح اور روح القدس پرانے عہد نامے میں بھی کام کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یسوع بھی خدا ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی یسوع نے کبھی خود کہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ جی ہاں، یسوع مسیح نے کہا ہے۔ ہم کبھی لکیر کے فقیر نہیں بن سکتے کہ ہم لفظوں کو ڈھونڈیں اور یہ بات کریں۔ یسوع نے خود بھی کہا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں پہلے باب کی پہلی ہے تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا ہے، اور کلام مجسم ہوا۔
یسوع مسیح کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ یسوع مسیح خدا ہے، خدا کا کلام، خدا کا کلمہ ہے، اور وہ مجسم ہوا ہے۔ توما نے یسوع مسیح سے کہا، یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں توما نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خداوند۔ کس کو کہا؟ یسوع مسیح کو کہا۔ توما یسوع مسیح کو خداوند کہہ رہا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے خود کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یسوع خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یہ اس بات کا مکمل اظہار ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا نہیں ہے، وہ صرف 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوا ہے اور وہ صرف انسان ہے، تو پھر وہ پرانے عہد نامے میں کہاں سے آ گیا؟ پھر اس کے کام جو ہے وہ خدا والے کیسے ہو گئے؟ یسوع خدا ہے، اس کو انسان بننا پڑا۔ وہ ایک وقت میں کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ ایک وقت میں اس کے اندر دو شخصیات کا اتحاد ہے، وہ کامل خدا بھی ہے اور وہ کامل انسان بھی ہے۔ جب وہ روتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ ریسٹ کرتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے اور اس کو غصہ آتا ہے اور وہ کوڑا بنا کے لوگوں کو مارتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامل انسان ہے۔ تو جب وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، ہواؤں اور طوفانوں کو تھما دیتا ہے، اور لشکروں کے لشکر جو ہیں وہ یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہے اور کامل خدا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح خدا ہے۔ یسوع مسیح کامل انسان تو ہے لیکن کامل خدا بھی ہے، اور اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے کہ روح القدس بھی خدا ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہاں پہ حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ ہے۔ 5ویں باب کی 3 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ عزیزو، یہاں پر مقدس پطرس کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے وہ کہتے ہیں کہ تو نے کیوں روح القدس سے جھوٹ بولا، پھر وہ کہتے ہیں کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ کس سے جھوٹ بولا ہے؟ خدا سے جھوٹ بولا ہے، جس کا مطلب ہے کہ روح القدس خدا ہے، اور حنانیہ تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے۔ اگر ہم کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ خدا ہمہ گیر ہے، خدا کا روح ہمہ گیر ہے، خدا کا روح ہمہ دان ہے، یعنی اومنیشینٹ ہے۔ اومنیشینٹ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 2 آیت میں خدا کا روح تخلیق کار بھی ہے، کہ تخلیق میں بھی خدا کا روح ہمیں نظر آتا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ ویران اور سنسان،
یہ دو لفظ ہیں۔ ویران ہونا جو ہے وہ جگہ ہے جیسے کھنڈر ہو، ویران ہے، ویرانہ ہے، اور وہاں پر آوازیں آتی ہیں، پرندوں کی آ گئی، کسی طرح کی بھی آوازیں آ گئی، خاموشی نہیں ہے، وہ جگہ ویران ہے۔ سنسان وہ جگہ ہے جس میں آوازیں بھی نہ ہوں، ویرانی کے ساتھ ساتھ سنسانی بھی ہو، اس میں آواز بھی نہیں ہوتی کوئی، وہ ویران اور سنسان ہے۔ یعنی اس وقت یہ سین تھا کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ ہم نے 4 حوالہ جات روح القدس کے تعلق سے سیکھے ہیں کہ روح القدس، حننیہ نے روح القدس سے جھوٹ بولا تو پطرس نے کہا کہ انہیں خدا سے جھوٹ بولا۔ ہم نے زبور نمبر 139 کی 7ویں آیت دیکھی کہ خدا کی روح ہر جگہ پر ہے، اور پھر ہم نے پہلے کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت دیکھی کہ خدا کا روح خدا کے اندر کی باتیں، گہرائی کی باتیں جو ہے وہ جانتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ پیدائش میں ہم نے دیکھا کہ روح القدس جو ہے وہ تخلیق کے کام میں خدا کے ساتھ ہے۔ اور اگلا حوالہ یہ ہے متی کی انجیل اس کا 28ویں باب کی 19ویں آیت، یہ متی کی انجیل کی آخری آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو روح القدس جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ پرستش کے لائق ہے، کیونکہ وہ باپ کے اور بیٹے کے برابر ہے، فرق نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان جو ہیں وہ تثلیث کے بارے میں خود ہی درجہ بندی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سب سے اوپر ہے، اس کے بعد بیٹا ہے اور روح القدس سب سے نیچے ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، وہ تینوں برابر ہیں۔ میں آپ کو اس بات کی مثالیں دینے والا ہوں کہ روح القدس جو ہے وہ خدا سے اور یسوع مسیح سے کم نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں فرق ہے، لیکن صفات میں وہ بالکل برابر ہے۔ تخلیق میں بھی خدا بھی ہے، یسوع مسیح بھی ہے، روح القدس بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب خداوند یسوع مسیح نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا تھا، یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ بپتسمہ لے رہا ہے، اوپر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور روح القدس کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر نازل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ تثلیث کے اندر یونٹی نظر آ رہی ہے۔ کبھی بھی آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ پہلے باب کی پہلی آیت سے مکاشفہ آخری باب کی آخری آیت تک پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو خدا تینوں ذاتوں میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک جگہ پہ بھی ان کی مخالفت نہیں ہے۔ ہم انسان ہوں، ہم دو ہی ہوں، تو پھر بھی ہماری باتوں میں نااتفاقی آ جاتی ہے، قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے۔ اور اتنے سالوں کی یہ بائبل کی ریسرچ ہے، اور لکھنے والوں نے روح القدس کی ہدایت سے لکھا ہے، نبیوں نے اس کو لکھا ہے۔ پرانا عہد نامہ غالباً 1500 سالوں میں لکھا گیا، اور نیا عہد نامہ 1 صدی میں لکھا گیا، وہ 15 صدیوں میں لکھا گیا، اور اس کو تقریباً 40 مصنفین نے روح القدس کی ہدایت سے لکھا ہے۔ تو بالکل بھی اس میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ اس کو لکھانے والا ایک ہی ہے۔ لکھا ہے کہ کلام کی کوئی بھی بات انسان کی ذاتی تحویل سے نہیں ہے، بلکہ یہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، اور انسانوں نے اس کو اپنے اختیار سے نہیں لکھا ہے۔ اس کو لکھوانے والا خدا کا روح القدس ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روح القدس صرف ایک طاقت ہے۔ عید پینتیکوست کے روز روح القدس نازل ہوا، زور کی آندھی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جیسے طوفان آتا ہے۔ روح القدس بھلے ایک طاقت ہے، یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے بجلی ایک طاقت ہے، اس سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، بڑی بڑی ٹربائنیں چلائی جاتی ہیں،
बड़ी बड़ी मोटरें चलाई जाती हैं, पता नहीं बिजली से क्या क्या काम लिए जाते हैं। रूहुल कुद्स ताकत ज़रूर है लेकिन बिजली की तरह नहीं है। रूहुल कुद्स वही ताकत है जो खुदा की ताकत है। आमीन। रूहुल कुद्स एक शख्सियत है। आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें तो आपको रूहुल कुद्स की जो बिजली है, जो मशीन है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, लेकिन रूहुल कुद्स की अपनी मर्जी है। रूहुल कुद्स का अपना इरादा है। रूहुल कुद्स नाराज हो जाता है, रूहुल कुद्स रंजीदा हो जाता है, रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है, रूहुल कुद्स आहें भर भर कर हमारी शफात करता है। तो एक मशीन जो है, एक ताकत जो है, वो ये काम कर सकती है। रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है कि ये काम करो, ये ना करो। जहाँ पर लिखा है कि हम कमज़ोर होते हैं, रूहुल कुद्स हमारी कमज़ोरी में हमें ज़ोर देता है। जब हमारी दुआएं कमज़ोर होती हैं, रूहुल कुद्स हमारी दुआओं को ताकत बख्शता है, हमारी दुआओं को वो ताकतवर बना के बाप के पास पहुँचाता है। रूहुल कुद्स जब हम थक जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है। हमें ज़रूरत हो तो रूहुल कुद्स हमें तसल्ली देता है, और रूहुल कुद्स मुजरम भी ठहराता है, क्योंकि वो एक शख्सियत है, वो मशीन नहीं है, वो ताकत नहीं है। सिर्फ वो ताकत होने के साथ साथ एक शख्सियत है। जैसे आप शख्सियत हैं, आपका हाथ जले तो आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, लेकिन इस बोतल को अगर जलाया जाए तो ये अपने आप को पीछे नहीं खींच सकती। ये मोबाइल अपने आप को पीछे नहीं खींच सकता, ये ऐनक अपने आप को पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि ये शख्सियत नहीं है। रूहुल कुद्स एक शख्सियत है, आपकी ज़ात एक शख्सियत है, आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत है, आपके अंदर गुस्सा करने की भी क़ुव्वत है, आप खुश होने के भी आपके जज्बात हैं। इसी तरह रूहुल कुद्स जो है, उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं कि वो खुश भी होता है, और वो अपना इरादा भी रखता है, वो रंजीदा भी हो जाता है, वो शफात भी करता है, और वो सिखाता भी है। इसलिए रूहुल कुद्स खुदा है और इबादत के लायक है, और कभी भी हम इसकी दर्जा बंदी नहीं कर सकते। ऊपर खुदा है, और फिर यसुह मसीह का दौर आया तो फिर दरमियान में यसुह मसीह है, आखिर में रूहुल कुद्स आया तो रूहुल कुद्स सबसे नीचे। ऐसा नहीं है। दो चीज़ों को सीखेंगे, क्यों और कैसे। ये तीन शख्सियात का ज़ुहूर क्यों हुआ इंसान के लिए। पूरी कायनात में जो मास्टरपीस है खुदा का, खुदा के शाहकार का मास्टरपीस है, वो कौन है? मास्टरपीस मीन्स शाहकार, सबसे आला तख्लीक, वो इंसान है, हम हैं, आप हैं। इसलिए मैं बात करने लगा हूँ क्यों, ये तीनों का क्यों इस तरह करना पड़ा खुदा को। ये बाप के साथ वजह से ही हैं, लेकिन खुदा को इनको ज़ाहिर करना पड़ा अपने उस इंसान के लिए जिससे खुदा बेपनाह मोहब्बत करता है। उसके लिए खुदा को, पहले खुदा क्या करता था, उसने अपने आप को खैमा इत्मा में ज़ाहिर किया। खुदा की एक मखसूस जगह थी खैमा इत्मा में, फिर हैकल बनी, वहाँ पर पाक तरीन मकाम में खुदा का ज़ुहूर था, उसकी मौजूदगी का एहसास था पाक तरीन मकाम में। लेकिन खुदा का ये अज़ली इरादा था कि मैं हमेशा इस तरह इंसान से दूर नहीं रह सकता, मुझे इंसान के साथ वही मेल मिलाप रखना है जो बाग़ अदन में था। तो इसके लिए खुदा ने मुकर्रा वक्त पर, सहीफ़े में हम क्या पढ़ते हैं कि जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ाए और उनको बेटा होने का दर्जा दे। क्या समझे आप? जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा का एक वक्त था कि खुदा ने अपने मुकर्रर वक्त पर अपने बेटे को भेजना था। सुन रहे हैं आप? तो इस तरह से खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और बाप का काम फ़र्क है। अब बेटे का काम क्यों, बेटे की क्यों ज़रूरत पड़ी कफ़ारे के लिए?
कफारा कोई फरिश्ता नहीं दे सकता था, बेटे का अपना काम है। तसलीस इस बात को साबित कर रही है कि बेटे का अपना काम है, कि बेटे ने अपना काम आके करना है, कफारा देना है। और उसने आके कफारा दिया और अपने वक्त को पूरा किया। और जब बेटे का वक्त पूरा हो गया तो फिर खुदा ने रूहुल कुद्स को भेजा अपने लोगों के लिए, मसीह की कलीसिया के लिए, मसीह की दुल्हन के लिए, ताकि रूहुल कुद्स कलीसिया को तसल्ली दे, ताकि रूहुल कुद्स कलीसिया की मदद करे, ताकि रूहुल कुद्स कलीसिया को तैयार करे। किसके लिए? दुल्हे की आमद के लिए, आसमान की बादशाही के लिए। रूहुल कुद्स जो है वो ज़मीन पर कलीसिया की तैयारी के लिए भेजा गया है। किसी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि जब अब्राहम ने अपने साल खुर्दा नौकर अलीअज़र को भेजा कि मेरे बेटे इसहाक के लिए क्या किया जाए, एक लड़की, एक दुल्हन जो है वो ढूंढी जाए। तो हमें वहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि जैसे किसी खुदा के खादम ने ये बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि अब्राहम जो है ये खुदा बाप की मिसाल है, इसहाक जो है वो यीशु मसीह की मिसाल है। और वो अपनी दुल्हन के लिए अलीअज़र को भेजता है कि लड़की ढूंढ के लाई जाए। और जब वो लड़की लेकर आता है तो फिर उस वक़्त इसहाक जो है वो मैदान में है, वो इंतज़ार कर रहा है। इसी तरह से रूहुल कुद्स आज बिल्कुल इसी फॉर्म में है जैसे अलीअज़र जो है वो काम कर रहा था। और उसकी दुआ बड़ी खूबसूरत है अलीअज़र की। वो ये नहीं कहता कि तू मेरे मालिक का काम बना दे, वो कहता है ऐ मेरे खुदा तू आज मेरा काम बना दे, कि जिस काम के लिए मेरे मालिक ने मुझे भेजा है कि मैं अपने आका इसहाक के लिए एक दुल्हन ढूंढ के लाऊं, इस तरह तू मेरी मदद कर ताकि मैं उस लड़की तक पहुंचूं जिसका मुझे पता ही नहीं है। तो इसी तरह रूहुल कुद्स भी फिर वो उसको तैयार करवा के, उसको कंगन पहना के, उसको जेवरात पहना के, तो तैयार करवा के तो अपने आका के पास लेके आता है। इसी तरह आज रूहुल कुद्स का दौर है। रूहुल कुद्स ज़मीन पर काम कर रहा है, वो दुल्हन को तैयार कर रहा है, वो दुल्हन को इन अज़ार सानियों में तसल्ली दे रहा है ताकि दुल्हन जो है वो दुल्हा के लिए तैयार हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रूहुल कुद्स की अहमियत को समझें कि रूहुल कुद्स बेमकसद नहीं है और ना ही उसका दर्जा खुदा से कम है और ना ही उसका दर्जा यीशु मसीह से कम है। रूहुल कुद्स जो है वो खुदा के बराबर है, रूहुल कुद्स यीशु के बराबर है और तीनों अपनी ज़ात में बराबर हैं और इनके काम फ़र्क हैं। देखिए रूहुल कुद्स कुर्बानी नहीं दे सकता था, कुर्बानी के लिए बदन की ज़रूरत थी, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। यहाँ पे एक बहुत ख़ास पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ तस्रीस के हवाले से। हम उलझे रहते हैं इस बात में कि खुदा कैसे इंसान बन गया या उसको इंसान बनना क्यों पड़ा। फिर हम सोचते हैं कि तीन क्यों हैं। असल में ये एक भेद है और बहुत बड़ा भेद है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम खुदा को महदूद कर देते हैं, लेकिन खुदा क्या है, लामहदूद है। अब गौर कीजिए मैं क्या कहने वाला हूँ कि मैं और आप खुदा नहीं बन सकते क्योंकि हमारी ज़ात महदूद है। हमारे अंदर खुदा ने जितनी सलाहियत रखी है हम उससे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन खुदा की सलाहियत, खुदा की ज़ात, उसकी सफ़ात जो हैं वो लामहदूद हैं। वो बेटा भी बन सकता है और वो रूहुल कुद्स भी बन सकता है। वो अपने आप को तीनों में अगर जाहिर करता है तो हमें इससे एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लामहदूद है, हम महदूद हैं, वो लामहदूद है। हम अपनी सोच को जब महदूद करते हैं तो फिर हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये तीन क्यों बना रहा है, ये तीन क्यों हैं, बेटा क्यों है, खुदा तो एक ही है, हम किससे दुआ करें, यीशु से करें या खुदा से करें।
تو ہمیں یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ اس میں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس میں بالکل بھی اعتراض نہیں ہے باپ کو کہ یسوع نے ایسا کیوں کہا ہے. کیونکہ یسوع خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ ہے, اور کلمہ جو ہوتا ہے وہ کسی کے اندر کی عکاسی کرتا ہے. کلمہ اس شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے. میرا کلمہ ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاسٹر شہباز کا کلمہ ہے. اگر یہ پاسٹر انور کا کلمہ ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ پاسٹر انور بول رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ پاسٹر شمع بول رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ پاسٹر اقبال بول رہے ہیں, یا ہم میں سے کوئی بھی. تو اس طرح سے ہمارا کلمہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, نمائندگی کرتا ہے, ہمیں وہ پیش کرتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے. اسی طرح خدا کا کلمہ جو خدا کے اندر سے نکلا ہے وہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے, اور خدا نے اپنے اسی کلمے کو جسم دے دیا, کیونکہ جسم کی ضرورت تھی. یسوع مسیح کو قربان ہونا تھا, قربان ہونے کے لیے اس کو دنیا میں آنا تھا, پیدا ہونا تھا. پیدا ہونا محض ایک ظہور ہے اس کا. پیدا ہونا نجات کو مکمل نہیں کرتا ہے. پیدا ہونا تو صرف دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ تھا. اصل مقصد یسوع مسیح کا جو اصل مقصد تھا وہ مرنا تھا اور قربان ہونا تھا, اس لیے یسوع مسیح کو آنا پڑا. تو کبھی بھی روح القدس کفارہ نہیں دے سکتا تھا. روح القدس کا اپنا دور ہے, اور تینوں نے اپنے اپنے دور میں کام کیا ہے, اور تثلیث کا کام مکمل ہوتا ہے, لیکن ان میں کسی طرح کا بھی کوئی تضاد نہیں پایا جاتا ہے. خدا لامحدود ہے, وہ لامحدود ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم اس کی ذات کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں. جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو وہاں پر تثلیث کے بید کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم خدا کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. خدا لامحدود ہے, اس کی ذات, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے روح القدس کی صورت میں بھی, بیٹے کی صورت میں بھی, کیونکہ وہ خدا ہے اور ہم انسان ہیں, ہم مخلوق ہیں. ہمارے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم یہاں پر بھی ہوں اور ایک ہی وقت میں آپ اپنے گھر میں بھی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. خدا لامحدود ہے, ایک ہی وقت میں خدا ہر جگہ پر ہے. آپ سوچیں کہ میری اور آپ کی ذات کے اندر, میری آپ کی اور خدا کی ذات کے اندر کتنا فرق ہے. وہ ماضی, حال اور مستقبل کا خدا ہے. یہ بھی ٹرینٹی کی علامت ہے. ماضی یسوع, حال روح القدس مستقبل ہے. یہ دور ہی ہے, یہ دور ہیں, ایک ہی ہیں. ان کو ایک ہی ٹائٹل دیں گے دور کا, لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا ٹائم پیریڈ ہے اور اپنے اپنے ٹائم پر یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک بلب کی مثال لے لیجئے. بلب جو ہے وہ تثلیث کا سیکھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے. بلب کے اندر کرنٹ ہے, بلب کے اندر کرنٹ ہے. جیسے خدا ہے تو خدا کے اندر خدائی ہے, اس کے کام ہیں, وہ خدائی ہے. بلب ہے, بلب کے اندر کرنٹ ہے, اور اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ روشنی. اور آپ بلب کے نزدیک ہاتھ کریں تو آپ کو ہیٹ محسوس ہوگی. یہ تثلیث ہے. یہ تثلیث کی سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے. ایک درخت ہے, نیچے جڑیں ہوتی ہیں, زمین کے اندر کا حصہ جڑیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر تنا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر پتے اور پھل پھول لگتے ہیں, تو سارا مل کے کیا بنتا ہے؟ درخت بنتا ہے. وہ درخت ہی ہے. ہم ان کو درخت کو 3 نام نہیں دے سکتے, اس کو ہم جنرل ایک ہی نام دیں گے کہ یہ درخت ہے, اور اس کے اندر 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اس لیے ہم کبھی خدا کی ذات کو 3 نہ کہنے کی کوشش کریں, نہ سمجھنے کی کوشش کریں. اور بھی مثالیں, برف کی مثال ہے, پانی کی مثال لے لیتے ہیں. پانی 3 شکلوں میں ہمیں نظر آتا ہے. برف بھی ہے, پانی بھی ہے, اور بخارات بھی ہے, بن کے اوپر اڑتی ہے. آپ نے دیکھا جب کھانا پکاتے ہیں تو اوپر والے ڈھکنا اٹھاتے ہیں تو کتنا پانی گرتا ہے؟
وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ اس سے بھی اوپر کر لیں، اس سے بھی اوپر کر لیں، ڈھکنے سے بھی اوپر کر لیں تو آپ کے اوپر جو اوپر کپڑا یا کوئی چیز ہوگی وہ گیلی ہو جائے گی۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ یہی بخارات اڑ کر اوپر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے، لیکن ہے وہ پانی ہے۔ برف کو بھی پانی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی حالت ہے۔ برف کا کام اپنا ہے، بخارات کا کام اپنا ہے، اور پانی کا کام اپنا ہے۔ اس لیے خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں اپنا ذہن کھولنا پڑے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خدا جو ہے وہ تین نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تثلیث کے بھید کو سمجھیں، مشکل لگے تو دعا کیجیے، روح القدس سے مدد مانگیں۔ خدا تین نہیں ہیں، ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے ہیں، ہم واحد لا شریک ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور اس نے اپنا ظہور جو ہے وہ تین ادوار میں انسان کے لیے کیا ہے تاکہ وہ انسان کو اپنے پاس یعنی ابدی بادشاہی میں لے جا سکے۔